بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مسز رابعہ ظفر. آپ دیکھ رہے ہیں زی این نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نقوی. السلام علیکم. پروگرام میں آج آپ کے ساتھ 4 بڑی خبریں شیئر کرنی ہیں. سب سے پہلے تو حکومت کا ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آ گیا، اس پر بات کریں گے. پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. پھر کیا ٹرمپ کے آ جانے سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے. اور آخر میں پنجاب حکومت کی ایک اہم شخصیت نے مریم نواز کی حکومت پر بڑا الزام لگا دیا، اس پر بھی بات کریں گے. تفصیل پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی اور ہمارے واٹر پروجیکٹس جو اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے لگ رہے ہیں، آپ پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کے لیے، وہ پیاسی انسانیت جو جوڑوں کا پانی پی رہی ہے، اس کو پانی پلانے کے لیے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگائیے. اب آپ اپنی خبروں کی تفصیل پہ آ جائیے. خبروں سے ریلیٹڈ میرے پاس کچھ ویڈیوز ہیں. اچھا، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو سنواتی ہوں. خان صاحب رہا ہو جائیں گے، کتنی صداقت ہے، کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم پھر وہیں آ گئے واپس کہ ہم غلام ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہے؟ یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، 24 کروڑ ہیں. اگر آج ہم پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، میرا نہیں خیال کوئی کہہ رہا ہے 24 کروڑ ہم پاکستانی، ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ یہ علیمہ آپا نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے کیا سنوا دیا علیمہ آپا؟ علیمہ آپا نے تو مطلب یوتھیوں کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا. وہ تو چھلانگیں مار رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ آ گیا ہے. بالکل ٹھیک رہی ہیں. ہاں بالکل، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ کو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی بندے کو یوں مارک کر لیں کہ اس نے جب بھی بات کرنی ہے تو غلط ہی بات کرنی ہے. یہ ایک تعصب ہوتا ہے. تو کوئی جو بھی بندہ ہو وہ کبھی ٹھیک بات بھی کر سکتا ہے، کبھی غلط بھی کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات. تو علیمہ آپا کی یہ تو بات ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹرمپ کو ہمارا ابا لگا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ امریکہ کا صدر آیا اور ادھر یوتھیے جو ہے نا ناچ رہے ہیں. اور یہ کوئی عام یوتھیے نہیں ہیں، یہ تو اس میں کچھ بڑے بڑے لوگ بھی ان کے شامل ہیں. اب زلفی بخاری نے جناب ان کو مبارکباد دے دی. عمران خان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مبارکبادیں شروع ہو گئی ہیں. وہ جبران الیاس چلا رہا ہے امریکہ سے. آج ہم حامد میر کا بھی ایک سن رہے تھے. یار حد ہو گئی ہے. اچھا کچھ لوگ تو اس کو نا ویسے مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو ہو. مطلب حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے عمران خان کے فوٹو دکھا کے پاکستانیوں سے ووٹ لیے، اور ٹرمپ نے تو ذکر تک نہیں کیا، اس کا پوری کمپین میں کوئی ذکر نہیں کیا ٹرمپ نے. تو اب آپ اندازہ کیجئے. ایشین تھنک ٹینک ممبر ہیں مائیکل کوگلمین، ان کا بھی بیان اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ Trump's silence on Imran Khan during his campaign may send a signal that the imprisoned former Prime Minister and Pakistan more broadly are not high on Trump's list of priorities, contrary to the hopes of some Khan supporters. مطلب ٹرمپ نے آپ خود بتائیں پوری کمپین نے ذکر تک نہیں کیا، جبکہ انہوں نے بنگلہ دیش اور انڈیا کے بارے میں ذکر کیا ہے. بنگلہ دیش کے جو حالات تھے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. ٹرمپ نے ذکر تک نہیں کیا. اور حامد میر صاحب فرما رہے تھے کہ ٹرمپ نے ان کو پاکستانیوں کو عمران خان کے فوٹو دکھا کے اور عمران خان کی باتیں بتا کے ان سے ووٹ لیے. اب پتہ نہیں، میں نے تو خیر میر صاحب سے رابطہ نہیں کیا. ہاں عمران خان کارڈ، مذہب کارڈ بھی کھیلا ہے اور عمران خان کارڈ بھی کھیلا ہے. یہ حد ہی ہو گئی ہے. ویسے پتہ نہیں اگر کسی نے ویڈیو کو بگاڑا ہے تو اور بات ہے، لیکن خیر کر لوں گا، میں میر صاحب سے بات کر لوں گا، پتہ کر لوں گا. سارے سوشل میڈیا پہ تو یہی ویڈیو چل رہی ہے کہ جناب کیا بات ہے. میں تو حیران رہ گیا. میں نے کہا حامد میر صاحب، اور پھر جیو اتنا بڑا چینل، اس پہ اگر اس طرح کی بات چلتی ہے بغیر کسی تحقیق کی پوری ٹرانسمیشن چل رہی تھی. اچھا یہ دوسری ویڈیو آپ کو میں سنواتی ہوں. قانون بنایا گیا جس کے ذریعے جو سروسز کے چیف ہیں ان کی مدت میں 3 سے بڑھا کر 5 سال کا وقت مقرر کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ سروسز کا، ہماری افواج کا ایک طرح سے اندرونی معاملہ ہے. اس بارے میں بہت کچھ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی اس نوعیت کی قانون سازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی دن میں بالکل جیسے ایک رولر ہوتا ہے، بلڈوزر ہوتا ہے، بلڈوز کیا گیا ان قوانین کو.
رائے لی جانی چاہیے تھی سروسز کے اندر اس کا کیا اثر ہوگا مورال پر. وہ لوگ جو توقع لگائے بیٹھے تھے, جو اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی خیالات رکھتے تھے, بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا. ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے, یہ وہی آپ کو سنوانی تھی, پچھلی ویڈیو میں بھی نہیں سنوا سکا تھا. ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے, یعنی آرمی چیف کی جو مدت بڑھ گئی ہے, جی بسم اللہ, ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. مطلب ہم وہ اسی طریقے سے ہم آج بھی پوری کوشش میں ہیں کہ بوٹ پالش کا ہمیں موقع تو دیں. آپ موقع ہی نہیں دے رہے. مطلب یار حافظ صاحب بھی نہ کمال کے بندے ہیں, لوگ بالکل پالش اٹھا کے, برش بھی اٹھا کے کھڑے ہیں, وہ بوٹ پالش کا موقع ہی کوئی نہیں دے رہے. اس سے پہلے والی جو آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی ویڈیو سنائی, میں تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہوں گا. اصل میں جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں نا, وہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت کے ہوتے ہیں, وہ صرف پرسن ٹو پرسن نہیں چلتے ہوتے. اور ٹرمپ کو نہیں چاہیے کہ بھائی جناب عمران خان, ہاں یہ اور بات ہے, وہاں کی جو کانگریس ہے انہوں نے بھی بہت ساری اسی طرح کی چیزیں کی. یہاں پر انگلینڈ میں بھی ہوا بہت کچھ, مطلب یو کے میں بہت کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے ایک شکیل افریدی ہیں جو ابھی تک بھی جیل میں سڑ رہے ہیں, اور امریکہ نے پتہ نہیں کتنا کچھ زور لگایا اس کو واپس لے جانے کے لیے. پاکستان نے دیا نہیں دیا. امریکہ نے کتنے فون کیے نواز شریف کو کہ جی آپ دھماکے نہ کریں, انہوں نے مانا نہیں مانا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہنری کسنجر نے آ کے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا تھا میں تجھے نشان عبرت بنا دوں گا, اس کو رول بیک کرو, جو ایٹمی پروگرام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اس نے رول بیک کیا, وہ تختہ دار پہ جھول گیا, لیکن اس نے رول بیک کیا. یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت ساری دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. ہاں جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے پھر جو ہے نا, سیاسی لوگ تو نہیں وہ ہوئے, جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا, جیسے مشرف کی طرح ان کو دھمکی دی گئی تھی کلنٹن نے, تو اس وقت کلنٹن تھے, کون تھے, بش تھے, تو انہوں نے امریکی صدر نے وہ ان کو جو ہے نا دھمکی دی تھی, تو وہ لیٹ گئے تھے. اپنی کتاب میں بھی لکھا انہوں نے, ہمیں کہا تھا کہ پتھر کے زمانے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, 130 سے زیادہ آرٹیکل لکھے گئے, برطانیہ کی پارلیمنٹ اس نے قرارداد پیش کر دی یا پریس کانفرنس کر دی, خط لکھ دیے امریکیوں نے اپنے صدر کو, اپنے وزیر خارجہ کو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کوئی اثر پڑا؟ یہاں پر کتنا ایک کوشش کر کے دیکھ لی برطانیہ کی سفیر نے, کوئی اثر پڑا؟ ایسے اثر نہیں پڑتے ہوتے کہ آپ گھنگرو ڈال کے ناچنا شروع ہو گئے کہ ٹرمپ آیا ہے تو بس اب وہ میمز بننے شروع ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کے علی محمد خان کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے جیل میں, تو انہوں نے بھی بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ٹرمپ جیت رہے ہیں, تو اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا ٹرمپ سے میری اچھی دوستی تھی, ان سے میری فون پر بات ہوتی رہتی تھی. اب امید ہے نئی امریکی انتظامیہ نیوٹرل ہوگی. ماشاءاللہ نیوٹرل ہو جائے گی, مطلب جانور ہو جائے گی. ہم نہیں کہہ رہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے نا. اچھا بڑی مزے کی بات ہے, سارے جلسوں میں خان صاحب کہتے رہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اب نیوٹرل کیوں ہو گیا؟ جنرل باجوہ کو ٹھیک ہو گیا نا, ان کو کہتے ہیں اب نیوٹرل کوئی کیوں ہو گئے, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ جیل گئے تو ان کی بہن پیغام لے کے یہ علیمہ باجی آ گئیں کہ عمران خان نے کہا ہے, خصوصی پیغام دیا ہے جنرل عاصم منیر کے لیے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. بھائی آپ خود کہہ چکے ہیں کہ نیوٹرل ہونا تو جانور ہوتا ہے, تو آپ کی بات مان کے آپ نیوٹرل ہو جائیں, یہ حد ہو گئی ہے. ویسے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک میں, آپ کو یہ ویڈیو سنواتے ہیں. ملک چل رہا ہے قرضے پہ, جو آتا ہے یا حکومت میں کہیں بیٹھا ہوا ہے اس کا اس طرح بانٹ رہے ہیں نا جیسے کوئی تیل کے کنویں چل پڑے. یہ 10 ارب اس کو دے دیں, 5 ارب اس کو دے دیں, یہ پلاٹ اس کو دے دیں. پوری دنیا میں کہیں سے سنیں؟ ہیو یو ایور ہرڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ؟ مطلب دنیا کے جو خوشحال ترین ملک ہیں وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. اچھا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا, سی ایم کو کسی کاریگر نے یہ بتایا کہ جناب 12 لاکھ سرکاری ملازم ہیں, ہر بندے کے 5 ووٹ بھی آپ لگائیں, کم سے کم 5 بندے تو ہوتے ہی ہیں نا اس کے اپنے گھر کے, تو 60 لاکھ ووٹ ہو گیا. تو 60 لاکھ اگر اکٹھا چنک میں آ جائے تو وزیر اعلیٰ بننا یا 1.5 کروڑ پہ تو پرائم منسٹر بن جاتا ہے, 80-90 لاکھ یا 1 کروڑ پہ سی ایم بن جاتا ہے. اچھا یہ کون صاحب ہیں؟ یہ پنجاب حکومت کے رائے منظور ناصر, یہ ایم ڈی ہیں پنجاب سرونٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی. ٹھیک ہے, یہ مطلب ان کے بڑے افیسر ہیں. جی ٹھیک ہو گیا نا, پنجاب سرونٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایم ڈی ہیں. ٹھیک ہے, رائے منظور ناصر. ٹھیک ہے جی.
یہ فرما رہے ہیں اور مریم نواز کی حکومت کو انہوں نے چارج شیٹ کر دیا، انہوں نے الزامات لگا دیے کہ یہ اس طرح سے علل تللے اور یہ سارا کچھ۔ اب کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں نون لیگ کے کہ یہ ایک یوتھیا ہے، لیکن ان الزامات کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور مجھے جو پرسنلی پتہ ہے، میں پرسنلی، کیونکہ آپ جو ہمارے ویورز ہیں نا، وہ اتنے سنجیدہ، اتنے سینئر، اتنے سیریس اور اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ جاتے نہیں، کہ ہم نے کوئی ایک طرف نہیں جھکنا، ہم نے پورے سوشل میڈیا کا مزاج بدل کے رکھ دیا ہے الحمدللہ اپنی اس صحافت کی وجہ سے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں پلاٹ یا وغیرہ، یا اس کے پلاٹ جس کو بھی دیں، چاہے ججوں کو دیں، چاہے جرنیلوں کو ملیں، چاہے کسی کو۔ اب پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے انسٹرکشنز دی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہ 3200 صحافیوں کو آپ پلاٹ دیں، 3200 یعنی 3200 صحافیوں کو۔ میرا خیال ہے پنجاب میں کوئی صحافی بچے گا نہیں، سب کو پلاٹ دیں۔ وہ پتہ نہیں اپنا عظمہ بخاری صاحبہ کے ذمہ لگایا ہے کہ وہاں آپ پتہ نہیں کسی جگہ پر اس کا وہ سروے کمپلیٹ کریں اور سارا کچھ یہ کام کمپلیٹ کریں، اور 3200 صحافیوں کو۔ اب مجھے یہ بتائیں انہوں نے تیر کون سا مارا ہے؟ 3200 صحافیوں کو آپ پلاٹ دینے لگی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ انہوں نے کون سا تیر؟ اگر کل کو یہ عمران خان کام کرتا تو ہم اس پہ تنقید کرتے تھے، اور آج بھی ڈیفینیٹلی ہم اس پہ تنقید کریں گے۔ 3200 صحافیوں کو کیا ہم پلاٹ دیں گے؟ اب آپ ایک پلاٹ 5 مرلے کا اگر پلاٹ ہے، اور اگر آپ اس کی قیمت 20 لاکھ بھی لگائیں، 3200 سے ملٹیپلائی کریں، یہ 6.5 ارب تقریباً ہوتا ہے۔ بھائی اس ملک میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، اس ملک میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس، جوڑوں والا پانی پی رہے ہیں لوگ۔ پنجاب کے کتنے علاقوں میں اس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ حد ہو گئی ہے نا۔ پھر یہ جو وسیم اکرم پلس کی پنجاب کی حکومت تھی، جی پھر اس میں بالکل، اور اس میں فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ بندر بانٹ تو وہی ہے، پھر وہ ادھر گوگی تھی، کوئی کدھر تھے، کوئی کون تھے ادھر۔ میں اب نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت ہی سنگین الزامات ہیں، ان کی اپنی کابینہ کے ارکان پہ بھی ہیں۔ ہاں یہ مجھے پتہ ہے، پوری معلومات کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز کے پاس اس کا کوئی شیئر نہیں جاتا، لیکن بہت سارے سنگین الزامات مریم اورنگزیب صاحبہ پر بھی ہیں، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ پر بھی ہیں، کہ بہت ساری چیزوں میں، اور کچھ اور لوگوں پر بھی ہیں، کہ مختلف محکموں میں پوسٹنگ ٹرانسفرز باقاعدہ بیچی جا رہی ہے، اور تو اور چھوٹی لیول پہ بھی بیچی جا رہی ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز۔ اور اس کا پتہ ہے، خود مریم نواز صاحبہ کو بھی پتہ ہے، پتہ نہیں وہ کیوں چپ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی پوسٹوں کے بھی جتنے لیے جا رہے ہیں، مجھے اتنے قابل اعتبار اور قابل اعتماد سورسز نے بتایا ہے، ان کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ پوسٹیں بیچ رہے ہیں، اور یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے بھی پیسے لے رہے ہیں، تو یہ تو انتہائی غلط بات ہو گئی نا۔ اب یہ اچھا پھر کیا گارنٹی کیا ہے کہ جو آپ کتنے وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے کہا ہے 12 لاکھ ہے نا، اور ان کے مثلا ایوریج انہوں نے کیا کہ اس کے گھر کے 5 بندے ہیں تو یہ 60 لاکھ ہو گیا، تو کسی نے پٹی پڑھائی جناب آپ ان 60 لاکھ کو خرید لیں ایک طرح سے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ 60 لاکھ آپ کو ووٹ دیں گے؟ اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اچھا، ہم سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ لیپ ٹاپ پنجاب حکومت سے لے کے انہوں نے وال پیپر عمران خان کا لگایا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ عمران خان خود ٹھیک ہے نا، عمران خان خود جو ہے نا وہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ان سے پیسے پکڑو لیکن ووٹ ہم مجھے دے دو، وہ خود کہہ چکے ہیں۔ اس کی کون سی گارنٹی ہے؟ آج بھی لوگ آپ سے مرات لے رہے ہیں، وزارت اطلاعات میں ادھر ادھر مرات آپ سے لے رہے ہیں، اور وہ ٹویٹ عمران خان کے حق میں کر رہے ہیں۔ ابھی کی بات ہے، تازہ یہ ہو رہا ہے، عمران خان کی پوری کمپین چلا رہے ہیں۔ پچھلی کافی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت زیادہ زبردست کے لیے بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا عوام کی خدمت ہی صرف ووٹ لینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ عوام کی خدمت نو ڈاؤٹ ووٹ لینے کے لیے کافی ہے، لیکن اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کچھ چیزیں زمینی حقائق بھی ہیں، اور وہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ نواز شریف نے ادھر کم کام کروایا تھا، شہباز شریف نے ادھر پنجاب میں کم کام کروایا ہے۔ آپ پنجاب اور پھر کسی صوبے میں چلے جائیں،
किसी सूबे में। बलूचिस्तान का तो ऐसे हाल कोई नहीं है ना। आप केपी में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, जैसे ही आप पंजाब में आते हैं आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। लाहौर में तो और छोड़ दें ना, वो तो बहुत आगे है, लेकिन बाकी भी शहर, उसके बड़े शहर, बाकी छोटे शहर भी देख लें, शहरों के अंदर गाँव में वो एंड तक सड़कें देख लें, पगडंडियों तक सड़कें पहुंची हुई हैं। ठीक है, बिजली का देख लें, बेहतरीन निज़ाम है, कोई लोड शेडिंग नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं, लोग बिल देते हैं उन इस तरीके से वो सारा कुछ। गैस का निज़ाम देख लें, ट्रांसपोर्टेशन का देख लें, सड़कों का जाल देख लें, बाकी IT फार्म्स देख लें, पता नहीं क्या क्या देख लें आप, जो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने किया है पंजाब के लिए और लाहौर के लिए। और जो तो 2024 के आप रेट्स अगर देखें, आटा चीनी के रेट्स देख लें, आटा 45 पे मिल रहा था, चीनी 52 पे मिल रही थी, और इसी तरीके से डॉलर किधर को 68 को 105 पे कि 102 पे डॉलर था। पेट्रोल छोड़ के गए थे वो 68 के 70 रुपए पे, लोड शेडिंग जीरो हो गई थी, कुछ भी वो नहीं था सारा कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी 2024 में क्या किया अवाम ने भाई? मैं कहता हूं कि किसी ने डंडी मारी होगी, नो डाउट, लेकिन ये तो नहीं है। इमरान खान के लोगों को वोट तो दिया ना पंजाबियों ने, तो इमरान खान ने कौन सा ऐसा तीर मारा था जो पंजाबियों ने उसको वोट दिया है? मुझे तो पहले ये इस चीज़ का जवाब देना। मुसीबत ये है ना कि नवाज शरीफ ने एक दफ़ा खुद कहा था कि मुझे कहता है नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कदम बढ़ाया, वो परवेज़ मुशर्रफ के वक्त, पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। ये ऐसे करते हैं लोग लीडरों के साथ। इतनी आवाम ठीक हो गया ना। अच्छा, 2018 में उनको निकाला गया तो कितने लोग निकले? पंजाब से 20 लाख बंदा निकल आता, यहाँ पर टोटल सिनेरियो ही चेंज हो जाता। ये सिर्फ नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसकी आज कब्र पे लोग आके मन्नतें मान रहे हैं, ये सिंधी, उस वक़्त सिंधी नहीं निकल सकते थे कोई 30-40 लाख। उस वक़्त कितनी आबादी थी इनकी? कोई 10 लाख भी उधर निकल आते तो उसके जनाजे में टोटल 12-17 लोग खड़े होते। ये अल्ताफ़ हुसैन को देख लें कि उन्होंने मुहाजिरों के लिए क्या किया, क्या कुछ नहीं किया मुहाजिरों के लिए। नो डाउट उनके क्रेडिट पे बहुत सारी गलत बातें भी हैं, ठीक है, उनके प्रोफाइल पे, लेकिन मुहाजिरों के लिए क्या कुछ नहीं किया। और जब उन पे बनी तो 4 मुहाजिर बाहर नहीं निकले। तो यार इसी तरह से होता है। फिर इसका मतलब यही होता है कि वैसे लोग, मैं तो कहता हूं कि खान के लिए बहुत कुछ निकले हैं अभी भी, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में कोई नहीं निकला, लेकिन फिर तो ये लीडरों को इसी तरीके से आप खुद मरवाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो दूसरा को रास्ता अख्तियार करते हैं तो फिर हमें एतराज़ होने लग जाता है। ये मुसीबत है असल में। कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं जिसकी वजह से मरियम नवाज चुप है। आ जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। अच्छा, हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाह अब 20 लाख से भी ऊपर हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हाउस रेंट 65,000 से 3.5 लाख ये गवर्नमेंट ने किया है। ये फेडरल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का नोटिफिकेशन आ गया है। सुपीरियर जुडिशियल अलाउंस, आई डोंट नो इसकी क्या जरूरत है जब सैलरी है, तो 3.5 लाख से 10 लाख तक बढ़ा। 3.5 से मतलब ऐसे हातिम ताई कि हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह 20 लाख क्रॉस कर गई है। अब मुझे आप यार कोई बताए, इंडिया के चीफ जस्टिस की तनख्वाह देख लें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी ज़रा तनख्वाह जाके देख लें। आर्मी चीफ की तनख्वाह देख लें, चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश की तनख्वाह देख लें। चैलेंज है, ठीक हो गया ना। इनकी तनख्वाहें देख लें ज़रा। एशिया में सबसे ज़्यादा जिसकी करेंसी कम अज़ कम, मेरा ख्याल है हमारी करेंसी की वैल्यू अब तो अफ़गानिस्तान से भी नीचे है, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर अफगानिस्तान से नीचे ना भी हो, अफगानिस्तान के बराबर या उससे ऊपर हो, एशिया में सबसे ज़्यादा डिवैल्यू हुई करेंसी, एशिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कम हमारा, एशिया में भूख पड़ी है इधर। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल गया, अफगानिस्तान तक आगे निकल गया, इंडिया भी आगे निकल गया। लेकिन हमने वो जोर लगाया है कि जजों की तनख्वाह यहाँ पर माशाल्लाह जो है ना वो 20 लाख रुपए जा रही है। एक गरीब मुल्क, कर्जे में डूबा हुआ मुल्क, बिल्कुल, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये जो IMF वगैरह के हम भीख मांग के नहीं आते, यही अल्लाह तआला में उड़ा रहे हैं भाई। इसी तरीके के ये एक वो था बंदा फकीर और अल्लाह ताला उसको खुश रखे, कादी फायदी सा,
اور نے کہا نہ تو میں پلاٹ لوں گا. بھائی وہ پلاٹ ان کو کہتے رہے سارے کے سارے دوست بھائی یہ تو آپ کا رائٹ ہے, یہ تو باقی جج لے رہے ہیں. باقی ججوں نے ماشاءاللہ 3 دفعہ پلاٹ لیے, اور باقی ججوں نے ان کالونیوں میں بھی لیے پلاٹ جو ملازمین کی کالونیاں تو تھیں. سرکاری ڈنر لینے پہ بھی انکار. انہوں نے تو سرکاری ڈنر بھی لینے سے, جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں جیسے یحییٰ آفریدی صاحب, وہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ ڈنر ہم نے اپنا چندہ کر کے ساتھی ججوں نے دیا ہے. یہ تو سرکاری ڈنر کو چھوڑے انہوں نے اپنی مرسیڈیز وغیرہ پتہ نہیں کون سی قیمتی گاڑیاں ساری واپس کر دی. وہ ایک عام سی گاڑی پہ آتے تھے, اکثر تو وہ پیدل آ جاتے تھے. وہ ایسا فقیر بندہ کہ جو جاتے جب وہ یہاں سے گئے تو ایک عام فلائٹ سے گئے, اکانومی کلاس سے. تو وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. مطلب آپ حد ہے یار کہ آپ ججوں کی تنخواہ 20 آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک بندے کی تنخواہ آلریڈی 11-12 لاکھ ہے, آپ نے یکدم اس کو بڑھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, آپ نے ڈبل ہی کر دی اس کی تنخواہ. یہ تو مطلب وہ کچھ بھی ہو مبینہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہے تو کوئی اسی طرح کا چکر نہ کہ آپ ہائی کورٹ کے ججوں کی تنخواہ وہ خیر سے ماشاءاللہ بڑھا رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے یار انہی حرکتوں کی وجہ سے تو حکومت سے عوام کی نفرت ہو جاتی ہے. جو اچھے کام کرتے ہیں ہم روزانہ تعریف کرتے ہیں اس کی, لیکن آپ یہ غضب تو دیکھیں کہ ججوں کی تنخواہ آپ نے 20 لاکھ کراس کرا دی. کیونکہ وہ کون سا تیر مارتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ آپ نے وہ 20 لاکھ تنخواہ ان کی بڑھ گئی. اور میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ کوئی ایسا ہے, مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ وہ یہ گوگل کے چیف غالباً وہ انڈین تھے, تو ایک دفعہ نا گوگل نے کافی عرصہ پہلے کوئی 2-4-5 سال پہلے اس کی تنخواہ بڑھا دی تھی. ٹھیک ہے نا, اس نے وہ بڑی ہوئی تنخواہ واپس کی. اس نے کہا یہ میری بہت زیادہ تنخواہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں بس ٹھیک ہے میرے لیے یہی کافی ہے. کم از کم کوئی تو اس طریقے کا بندہ بہادر نکلے, اب میں چلو غیرت مند نہیں کہتا, کوئی ایک تو نکلے وہ کہے نہیں یار قوم تو بھوکوں مر رہی ہے, قوم کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے, اسی ملک میں لوگ جوڑوں کا پانی پی رہے ہیں, اسی ملک میں لوگ اس طریقے سے پتہ نہیں حرام کھانے پہ مجبور ہیں, مردار. وہ میں مثالیں دے سکتا ہوں, میرے پاس اس کے ثبوت ہیں. اسی ملک میں لوگ جو ہے نا کیا کرنے پہ مجبور ہیں, کیا مٹی چاٹ کے جی رہے ہیں. اس ملک میں ہم 20 لاکھ سے اوپر تنخواہ لے رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ سارا پیسہ عوام کے لیے, یہ عوام کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ اس میں کیا ہے کہ فلاحی کاموں کے لیے نہیں ہو سکتا. چلو اب ایک بات ہے نا کہ جناب ایک نئی پوسٹ کریٹ ہو گئی ہے, اس پہ بھی ڈیفینیٹلی خرچہ ہوگا. اس کو جو 17 ججز سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں ان کی تنخواہ نہیں ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی. لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی ہے, وہ پارلیمنٹ کا رائٹ تھا, وہ سارا کچھ. یہ کیا چکر ہے کہ اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ والے تو اپنی تنخواہ نہیں لے رہے, وزیر اعظم صاحب بھی نہیں لے رہے, شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے, اپوزیشن لیڈر, انہوں نے اپنے گھر کو اپنی ذاتی جیب سے رینوویٹ کرا دیا, سرکار سے پیسے بھی نہیں لیے. ٹھیک ہو گیا. نواز شریف 1 روپیہ تنخواہ نہیں لیتا تھا, 1 روپیہ تنخواہ نہیں لیتا. ایک طرف یہ ہے کہ ہم آسٹیرٹی میئرز کر رہے ہیں, ہم تو بڑی سادگی اپنائے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اٹھ کے آپ نے ایک جج کی 8-8, 9-9, 10-10 لاکھ روپیہ تنخواہ بڑھا دی. ایسے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دیا آپ نے. یہ اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا کر دیا, حد ہو گئی ہے. ویسے آخر میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کس اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے MBS سے, محمد بن سلمان سے. وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں. یہ بڑی اہم ملاقات ہے. ویسے اس ملاقات میں نو ڈاؤٹ یہ میں آپ کو بتاؤں, اس ملاقات میں نو ڈاؤٹ جو کہ میڈیا رپورٹس آئی ہیں یا کچھ ذرائع سے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اس ملاقات میں اکانومی بھی ڈسکس ہوا. سعودی عرب ہمارا بہت اچھا پرانا دیرینہ بھائی ہے, دوست ہے. اس ملاقات میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, کچھ انٹرنیشنل ایشوز بھی ڈسکس ہوئے ہیں جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے. اور اس ملاقات میں پاکستان کی اکانومی بھی ڈسکس ہوئی ہے, ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے. اس ملاقات میں کچھ چیزیں ہیں جو سعودی عرب یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور سعودی عرب ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہے, جو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں تیل دیتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں دیتا ہے. اس حوالے سے بھی یہ ملاقات بڑی اہم ہے.
کچھ انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں، جو خطے کے ایشوز بھی ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں یہاں پر کہ تو یہ ملاقات بہت اہم ملاقات ہے، اور یہ ملاقات کا پہلے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ کوئی شیڈیولڈ ملاقات ہے، بڑی اچانک ملاقات ہوئی ہے. ہاں بالکل، لیکن اس ملاقات کے آپ دیکھ لیجئے گا بہت ہی نیئر فیوچر میں بہت اچھے پازیٹیو ریزلٹس بھی آئیں گے اس ملاقات کے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات جو محمد بن سلمان کو دعوت دی ہے شہباز شریف صاحب نے آنے کی، اس کی بھی کوئی کڑی ہو، اس کے ساتھ بھی یہ اس کا کوئی تعلق ہو. ہاں جی بالکل اسی طریقے سے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.